أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان پڑھ تھے، مطلب کچھ جانتے تو نہیں تھے، لیکن دلوں سے من گھڑت بنا کر کے توریت کی باتوں کو پیش کیا کرتے تھے، دل سے لکھ کر کے، من گھڑت بنا کر کے. آگے فرمایا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے، فویل پس ویل ہے ان کے لیے، خرابی ہے ان کی، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر توریت کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، من گھڑت بنا کر، فویل للذین یکتبون الکتاب، اپنے ہاتھ سے لکھ کر، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھتے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر کے، اور کس طرف اشارہ کرتے تھے؟ اللہ کی طرف اس کی نسبت جڑا دیتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہاتھ سے لکھ کر، توریت کے اندر تبدیل کر کر، ہاتھ سے کتابت کر کے، نشاندہی کس طرف، نسبت کس طرف بولتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور یہ ہاتھ سے تبدیلیاں کر کے، من گھڑت لکھ کر کے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو اس کا بدلہ بھی یعنی تھوڑے سے داموں میں اس کو بیچ دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے، تبدیلی کر کے، اس کو عامت الناس میں، لوگوں کے اندر، علماء کے اندر بیچ دیا کرتے تھے ان آیتوں کو. ہاں، وہ کیوں ہوتا تھا یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کمی لانے کے لیے اور آپ کے اوصاف کو چھپانے کے لیے یہ علماء بنی اسرائیل ان کاموں کو انجام دیتے تھے، آپ کی صفات کو چھپانے کے لیے، آپ کی نشانیوں کو چھپانے کے لیے، توریت کے اندر کی آیتوں کو تبدیل کر کے، من گھڑت دل سے لکھ کر کے، اللہ کی طرف نسبت کر کے، وہ جو ہے سو لوگوں کے اندر شائع کیا کرتے تھے. ثمنا قلیلا، تھوڑے سے مختصر سے دام میں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تحقیق کہ ان کے لیے خرابی ہے جس سے کہ جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایسے ہاتھوں کے لیے بھی جو کہ ان کو لکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے لیے بھی بڑی سختی ہے، بڑی خرابی ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کہ ان ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے اس کمائی کے لیے، اس کسب کے لیے جو کہ یہ بیچ کر کے وہ کماتے ہیں. مما یکسبون، اس آیت کا شان نزول. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھین جائے گی، کیونکہ نور آ گیا. جب نور آ گیا تو تمام چیزیں زائل ہو جائیں گی. جب اللہ کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں ہدایت آ گئی تو یہ جب لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، آپ کے اوصاف ظاہر ہو جائیں گے، آپ کے اخلاق ظاہر ہو جائیں گے، تو یہ سب اگر ظاہری طور پر سب لوگوں کے اندر نظر آ جائیں گا تو تمام کے تمام لوگ کیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اور یہودیوں کے پیچھے، ان کے اسرائیلیوں کے پیچھے، ان کے علماء کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کے یہ کمائی کے ذریعے بنا کر کے رکھے ہیں، یہ ذرائع ان کے بند ہو جائیں گے. اس گھاٹے اور ٹوٹے اور نقصان کو
یہ سمجھ کر، اس اندیشے کو بھانپ کر یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف یکے بعد دیگرے مائل نہ ہو جائیں۔ ہاں، ان کی سرداری چھین جائے گی اور روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق پائیں گے، یعنی اوصاف کے مطابق جو توریت میں مذکور ہیں، اگر اس کے مطابق اوصاف پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت شریف میں تحریف کر ڈالی اور آپ کا حلیہ بدل دیا۔ مثلاً توریت شریف میں تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہوں گے، گھنگریلے بال، سرگمی آنکھیں اور میانہ قد ہوں گے۔ انہوں نے اس کو مٹا کر یوں لکھ دیا کہ بہت دراز قد ہوں گے، ان کی آنکھیں کنجینی نیلی اور بال الجھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ان آیاتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کر ڈالی، تو آیتوں کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور وہی آیتیں کتابوں کے اندر لکھ کر کے شائع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کے لیے بھی خرابی لکھ دی اور ایسے تبدیل کرنے والے ان ذہنوں کے لیے بھی ویل فرما دیا۔ اور ویل کیا ہے یہ آگے مذکور ہے۔ تو وہ یہی بدلی ہوئی توریت لا کر انہوں نے یہی بگڑا ہوا مضمون سنا دیتے اور کہتے کہ رب نے توریت میں یہ اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف دیکھ کر کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرویدہ ہونے لگے، تو یہ علماء بنی اسرائیل کو دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے اپنی توریت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہبے ایسے ہی اوصاف تھے جیسا کہ آپ کے اندر موجود تھے، انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ اور جب لوگ گروہ بگروہ ان علماء کرام، علماء بنی اسرائیل کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو دیکھ کر کے ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، جو ہبے توریت کے اندر کے جیسے ہی تھے، تو ان کو یہ شبہ ہوتا کہ وہ ویسے ہی اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں یہی اوصاف والے یہی نبی ہیں، یہی اوصاف توریت کے اندر اگر ہے، یہ اگر وہ بول دیتے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لاتے اور آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ اس ڈر سے وہ لوگ جو ہے ان آیتوں کی تبدیلیاں کر کے اس کے اندر من گھڑت باتوں کو پیش کر کے توریت کی باتیں ان کے سامنے شائع کر دیتے، بتا دیتے کہ نہیں وہ جیسے وہ آپ نے ہم کو بتایا وہ ویسے اوصاف نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جو کہ انہوں نے من گھڑت سے لکھا۔ اس طریقے سے وہ پیش کیا کرتے تھے تاکہ ان کو خدشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا انکم کا ذریعہ جو ہمارے پیچھے لوگ گھومتے پھرتے ہیں تو یہ جو ہے ان کے نہ ہو جائیں۔ آج بھی بڑے بڑے بابا لوگ اپنے جیسے من گھڑت کتابیں بنا کر کے اپنی ذہن سے مسائل ڈال دیتے ہیں۔ آج کل علماء یہود کی طرح اس دور میں علماء سو بھی پیدا ہو گئے جو کہ من گھڑت اپنے دل سے کچھ جو ہے نئے فتوے جاری کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو کہ اپنے دلوں سے تبدیلیاں کر کے، چاہے وہ کتاب اللہ ہو، قرآن شریف ہو، یا اللہ کی طرف سے اتری ہوئی جو آیتیں ہیں ان کے اندر تبدیلی کر کے، یا احادیث شریفہ ہو، جو محدث جو اپنے دل سے اگر ڈال دے، جو حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور اپنے دل سے کہہ دے کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
یہ جو ہے سو فلانے بزرگ نے فرمایا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش کردہ حدیث وہ نہیں ہے، آپ کے زبان سے وہ باتیں نہیں پیش کی گئی، تو کسی اگر عالم نے، کسی مفتی نے ایسی بات کو اگر پیش کیا تو یہی آیات ان پر بھی لاد دی جائے گی، اس کی طرف بھی یہی نسبت ہے جس ویل کو اللہ رب العزت نے کہا کہ فویل للذین، کہ ان کے لیے ویل ہے، یہی ویل انہی آج کے بھی مصنف پر، آج کے بھی محدث پر یہ بھی یہی آیت لاگو ہوگی، جو کہ آج کے علماء پر یہی آیت لاگو ہوگی جو کہ تبدیلیاں کرتے، اپنے دلوں سے من گھڑت جو ہے نئے مسئلے پیش کر دیتے، جبکہ وہ مسائل سے دور دور تک واقف نہیں ہوتے، اپنے دل سے گھڑ کر بول دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک مستند اور عامل بعمل کوئی عالم، کوئی مفتی نہ ہو، جب تک اس کی زبان سے نہ سنا جائے کوئی جائز مسئلہ، تب تک اس پر اپنی رائے بھی نہ پیش کرو اور اس کے اوپر اپنا ایمان یا بھروسہ نہ رکھو، جب تک کہ وہ بندہ مستند نہ ہو، کیونکہ آج کل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح، یہ جنتی یہ دوزخی، یہ جنتی یہ دوزخی، یہ فلاں جھوٹ یہ صحیح، یہ کاذب یہ جو ہے لاجواب، یعنی اپنے دل سے ہر ایک کو فتوے دینا چالو کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے مفتیوں کو بھی نہیں بخشتے، عامت الناس کی تو بات دور، یہ مفتی اس کو فتویٰ دیتا، وہ اس کو فتویٰ دیتا، یہ بندہ اس کو فتویٰ دیتا، یہ اس کو دوزخی، یہ اس کو جہنمی، یہ اس کو جنتی، یہ جس کو اعلیٰ، یہ ادنا، یہ سب اپنے دلوں سے پیش کیا کر دیتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ تو خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ ایسی حرکتیں، ایسے من گھڑت باتیں اپنے دلوں سے پیش نہ کرو، تاکہ تم بھی جہنم کے ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ جس کو اللہ رب العزت نے ویل بول کر کے پکارا، جس کا نام ویل دیا، اور ویل کے اندر بھی کئی وادیاں ہیں، ویل بھی کئی قسم کے ہیں۔ جس طریقے سے تم نے گناہ کا ویل کیا، جس طریقے سے مناسبت ہوگی، اس طریقے کے ویل کے اندر، اس طریقے کے گڑھے کے اندر، اس طریقے کے اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ویل کے درجات دیے، اس طریقے کے ویل کے اندر پھنس جاؤ گے۔ خدا کی قسم، پناہ چاہو، جو تم کو مستند ہو، جو صحیح ہو وہ پیش کرو، من گھڑت پیش مت نہ کرو۔ اس لیے پیش نہ کرو کہ میرے ماننے والے بڑھیں، میرے جو ہیں چاہنے والے بڑھیں اور میرے پیچھے لوگ جمع ہو جائیں، اس لیے بالکل نہ کرو۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ کی رسی جو پکڑنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیک بخت لوگوں کی صحبت اختیار کرے، مستند علماء سے اپنا ربط رکھے، ان کی صحبتیں اختیار کرے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، ان الصحبت صالحہ تجعل کی صالحۃ والصحبت المذمومہ تجعل کی مذمومۃ، بے شک نیک صحبت بنا دے گی تجھ کو نیک، اور بد صحبت بنا دے گی تجھ کو بدبخت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نیکوکاروں اور مستند علماء، مستند مفتی سے ربط رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھپا کر پیش کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ ان کے جو ہے گرویدہ نہ ہو جائے۔ فوائل، چونکہ تمام اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذمہ داری یہی بدلنے والے پادری تھے، لہٰذا اس سے فے سے شروع فرمایا گیا، یعنی فے کیوں لگایا گیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ سب کفر کی شاخیں تھیں، اور یہ کفر کی جڑیں ویل اور ویس اور ویب عرب میں وہ کلمات ہیں جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر بولے جاتے ہیں، لیکن وی اور ویس کو ترس کھا کر بولتے ہیں، جیسے جس کا معنی ہوتا ہے افسوس، اور ویل اور ویب بد دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہیں خرابی اور خواری، یعنی مصیبت سے کبھی نہ نکلنے جیسے امیر آدمی فقیر
बेनवा पर तरस खाकर कहे अफसोस तेरी। तो वैल और वैस और वेब अरब में वो कलमात हैं जो मुसीबत ज़दा को देख कर बोले जाते हैं, लेकिन वी और वेस को तर्स खाकर बोलते हैं, जिसके माना होते हैं अफसोस, और वेल और वेब बद्दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके माना है खराबी और ख्वारी, यानी मुसीबत से कभी न निकले। जैसे अमीर आदमी फ़कीर बेनवा पर तरस खाकर कहे अफसोस तेरी गरीबी पर, और हाकिम मुजरिम से कहे अफसोस तेरे हाल पर। यानी पहले जो अफसोस जो है ये तरस खाकर बोला जा रहा है, दूसरा वाला जो अफसोस है ये जो है जुर्म के खातिर बोला जा रहा है। पहला अफसोस अता की तमहीद है और दूसरा अफसोस जो है सज़ा की तमहीद। पहले अफसोस का तर्जुमा वी या वेस है, दूसरे का तर्जुमा वेल। इसलिए हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि वी रहमत का और वेल अजाब का दरवाज़ा है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया वया कमी उम्मिल मोमिनीना, इस लफ्ज़ से परेशान हुई हज़रत आयशा इस लफ्ज़ से, यानी यहाँ पर वे आया ना तो आप थोड़ा परेशान हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे क्यों फरमाया। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये कलमात रहमत है, इससे परेशान ना हो, हाँ वेल से परेशान ही चाहिए। तफसीर अज़ीज़ी ख्याल रहे कुरान करीम ने यहूदी उलमा और नमाजियों में सुस्ती करने वालों और कम तोलने वालों के लिए वैल फरमाया। देखो कुरान करीम ने यहूदी उलमा और नमाज में सुस्ती, तो नमाज में जो है सुस्ती नहीं चाहिए। नमाज में अगर सुस्ती और काहिली बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर से पढ़ेंगे, यानी चुस्त रहे, नमाज का तज़किरा हो, नमाज को बुलाया जाए, अज़ां हो तो लब्बैक, तो इस तरीक़े से चुस्ती बताई जाए, सुस्ती ना हो। तो सुस्त बंदे के लिए क्या है, वैल है। तो ये वैल के अंदर तज़किरा फरमाया गया। और उन उलमा के लिए भी फरमाया गया जो कि तब्दीलियाँ करते हैं, उन उलमा को भी वैल के अंदर डाल दिया गया। हाँ, उलमा नमाज में सुस्ती करने वालों और कम तोलने वालों के लिए वैल फरमाया। और हदीस शरीफ में है मसाइल छुपाने वाले उलमा और बेइल्म फतवा देने वाले। देखो मैंने फरमाया था ना कि दिल से मसाइल, मनगढ़ंत मसाइल पेश कर देना, दिल से फतवे छोड़ देना, फलाने ने कहा, जबकि वो बंदे ने कहा या नहीं कहा, या ये मुस्तनद है या नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन अपने दिल से फतवे दे देना, अपने दिल से मसाइल पेश कर देना, ये इनके लिए भी बर्बादी है, इनके लिए भी ख़राबी है, उनके लिए भी वैल है। उनको भी वैल के अंदर खींच दिया जाएगा, उनको भी वैल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए बोलने से पहले तोला करो, और ये किसका जुमला है, किसने बोला, वो मुस्तनद है या नहीं, इसलिए मन घड़त न बोला करो। बिला वजह के घर के अंदर भी मामूली बातों को ये ना कहो कि ये कुरान में फरमाया गया, ये हदीस में फरमाया गया, जबकि तक के वो मुस्तनद ना हो। तब जब आपको यकीन हो कि ये मुस्तनद है, ये सही है, उस वक़्त ही आप जो है अल्लाह और उसके तरफ उसकी निस्बत लगाओगे, कुरान हदीस की निस्बत लगाओगे। जब तक कि तुमको यकीन नहीं है तब तक तुमने अगले बंदे को इसकी निस्बत लगाकर नहीं बोलना है, ताकि तुम्हारा भी जो है शिरकत वैल के अंदर ना हो जाए। तो पनाह चाहो इन हरकतों से। छुपाने वाले उलमा और बेइल्म फतवा देने वाले जोहला के लिए, और रब की कुदरतों में गौर न करने वाले अवाम के लिए, यानी ऐसे अवाम भी जो कि बहुत सारे लोग हैं, कौन बोले, वो मौलवी साहब बोले हम सुने, यानी वो क्या सुना सुनी का रेला इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने बोला हमने सुना बस अमल कर लिए। यानी अल्लाह ने जो फरमाया उसके अंदर तफक्कुर ना करना, हकीकतन क्या है उसके अंदर तफक्कुर ना करना, बस सुनी सुनाई पे अमल कर देना,
ان کے لیے بھی ایسے عوام الناس کے لیے بھی ویل کے اندر کھینچا جائے گا، ویل میں ان کی شرکت فرما دی جائے گی۔ لہٰذا عامت الناس پر بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بھی من گھڑت باتوں پر عمل نہ کریں، اور لبابے کو دیکھ کر، کسی کو ظاہری لباس کو دیکھ کر ان کے زبان کے بولے ہوئے جملوں کو مستند نہ کر دے، بلکہ اس کی تحقیق کرے۔ جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل بھی نہ کرے، اس پر بھروسہ بھی نہ رکھیں۔ اور غور نہ کرنے والے عوام کے لیے ویل فرمایا۔ غرض کے قرآن و حدیث میں مختلف مجرموں کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، نیز ویل کی تفسیر یہ بھی مختلف آئی ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں، سنو اب ویل کیا ہے اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے۔ ویل جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جو مجرموں پر گر کر ان کے جسم کو پاش پاش کر دے گا۔ ویل کیا ہے؟ جہنم میں ایک بڑا پہاڑ ہے جو کہ مجرموں کے اوپر گرا کر ان کے جسموں کو پاش پاش کر دے گا۔ تو ویل کے الگ الگ اقسام ہیں، اب سنو آگے۔ اور ان اقسام کے تحت جس نے جیسے ویل کیے اس طریقے سے وہ بندہ اس ویل کا حقدار ہوگا۔ ہاں، دوسری جگہ ہے، بعض میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک گہرا غار ہے جس میں مجرمین ڈالے جائیں گے۔ بعض ویل ایک ندی ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا۔ ایک ندی ہے ویل جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا، اور یہ مجرموں کو وہی پلایا جائے گا، ان کو یہ وہی خون پیپ پلایا جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنواں ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور 40 برس تک اس کی تہ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی اتنا گہرا کنواں ہوگا کہ اگر ان کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے گا 40 برس گزرنے کے باوجود بھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک دردناک عذاب کا نام ہے۔ تفسیر کبیر و عزیزی، ان سب روایتوں کے اس طرح کر دو کہ ویل کے معنی ہیں قاری اور سخت عذاب، لیکن قیامت میں اس کا ظہور مختلف طرح سے ہوگا۔ دیکھو کیسا ہوگا، جیسا مجرم کا جرم ویسا اس کے لیے ویل، یعنی جیسا جرم رہے گا ویسا اس کو ویل کا درجے میں ڈالا جائے گا، جیسا جرم کیا ویسا ویل۔ مورخین علماء کا ویل آگ کا پہاڑ، متکبرین، دیکھو علماء کون سے؟ مورخین جو کہ تبدیلیاں کر رہے، انحراف کر رہے، ان کا آگ کا پہاڑ۔ متکبروں کے لیے ویل غار، ظالم چودھریوں کا ویل گرم پتھر، شراب خوری کا ویل خون اور پیپ کی ندی، اور عام کافروں کا ویل جہنم کا کنواں۔ تفسیر عزیزی، لہٰذا قرآن و حدیث میں ویل مختلف معنوں میں ہے۔ کم تولنے والوں کا علیحدہ ویل، نماز میں سستی کرنے والوں کا علیحدہ ویل، للذین یکتبون الکتاب، یا تو کتاب سے بدلی ہوئی کتاب مراد ہے اور یہی یکتبون کا مفعول ہے، یعنی ان علماء کے لیے ویل ہے جو تبدیلیاں بدلی ہوئی کتاب لکھتے ہیں، صحیح نہیں لکھتے۔ یکتبون کا مفعول اور کتبہ سے پہلے فی چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے کتاب منصوب ہے، یعنی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی مضامین کتاب میں لکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لغت میں ہر تحریر کو کتاب کہتے ہیں، چنانچہ بولتے ہیں قد جاء کتاب اخی، میرے بھائی کی کتاب، یعنی قد
خط آیا۔ اصلاح میں مختلف مضامین کو مجموعے کو کتاب کہتے ہیں، اور ایک مضمون کو رسالہ۔ شریعت میں آسمان سے نازل شدہ ایک مضمون کو صحیفہ کہتے ہیں، اور بہت سے مضامین کو مجموعی طور پہ کتاب کہتے ہیں۔ اگر یہی لغوی معنی مراد ہے تو مطلب ظاہر ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے تحریری لکھ کر رب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور اگر شرعی معنی مراد ہے تو فی پوشیدہ بی ایدہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی نہ تو گھڑی ہوئی کتاب نقل کرتے ہیں اور نہ کسی سے کہہ کر بگڑواتے ہیں، اور نہ بے خبری اور نادانی سے بگاڑتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ توریت بدلنے والے، بدلی ہوئی کو نقل کرنے والے اور اس کی اشاعت کرنے والے اس عیب کو چھپاتے ہیں۔ یوں ہی بدلنے والے سب مجرم ہیں۔ ایدی بمعنی قوت و طاقت، جیسے چوری کرانے والا، چوری کا مال گھر میں رکھنے والا، چور کا رازدار، سب مجرم ہیں۔ ایسے ہی یہ سب لوگ بھی مجرم پھر یہی نہیں کہ چپکے سے بگاڑ کر رکھ دیا، بلکہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، بدلی عبارت دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی آیت ہے۔ ھذا سے بگڑی عبارت کے طرف سے اشارہ، غرض کہ وہ پے در پے 3 جرم کرتے ہیں۔ ایک کتاب الہی کو بگاڑنا، دوسرا بگڑی ہوئی کتاب رب کی طرف نسبت کرنا، تیسرا رب پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا جس سے کہ یہود کی موجودہ اور آئندہ نسلیں گمراہ ہوتی رہیں۔ لطف یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جرم کیوں کیے؟ محض اس لیے کہ یشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ ان بڑے گناہوں سے تھوڑے دام وصول کر لیں۔ یا تو اس طرح کے لوگ ایمان نہ لائیں بلکہ ہماری پھندے میں پھنسے رہیں جس سے ہمارے آمدنی برقرار رہے، یا مالدار یہودیوں سے رشوت لے کر توریت کے سخت احکام نرم کر دیتے تھے۔ تھوڑے سے فنا ہونے والے نفع کے لیے ایمان جیسی دولت چھوڑ دینا بڑی بدبختی ہے۔ خیال رہے کہ ہا کا مرجوع یا تحریف شدہ کتاب ہے، یعنی تحریف کرنا، یعنی تحریف کردہ کتاب کے عوض یا تحریف کرنے کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، ان علماء یہود کا یہ حال ہے کہ امیروں کو راضی کرنے اور اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں توریت شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور نہایت دلیر سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی توریت کی اصل عبارت ہے۔ اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من عند اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی، غضب تو یہ ہے کہ خاص اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو من عند اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دین فروشی، بے ایمانی، خدا پر جھوٹ باندھنا اور اس کی کتاب کو بگاڑنا، ایسے سنگین جرم کس لیے ہیں؟ صرف چند پیسے کمانے کے لیے۔ تف ہے ان کی اس لکھنے پر اور لعنت ہے ان کی اس کمائی پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک بختوں کی صحبت عطا فرمائے اور اعمال صالح کی توفیق دے، اور مستند علماء، مستند حفاظ اور مستند مفتیان نظام اور عامل باعمل لوگوں کے صحبت میں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔